اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طالب شام کی طرف تجارت کی غرض سے نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے بوڑھوں میں ان کے ساتھ نکلے۔ جب یہ لوگ بحیرہ راہب کے پاس پہنچے تو وہیں پڑاؤ ڈال دیا اور اپنی سواریوں کے کجاوے کھول دیے تو راہب اپنے گرجا گھر سے نکل کر ان کے پاس آیا۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ اس کے پاس سے گزرتے تھے لیکن وہ کبھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا اور نہ ان کے پاس آتا تھا۔ کہتے ہیں تو یہ لوگ اپنی سواریاں ابھی کھول ہی رہے تھے کہ راہب نے ان کے بیچ سے گھستے ہوئے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، یہ سارے جہان کے سردار ہیں، یہ سارے جہان کے سردار ہیں، یہ سارے جہان کے رب کے رسول ہیں، اللہ انہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ تو اس سے قریش کے بوڑھوں نے پوچھا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا، جب تم لوگ اس ٹیلے سے اترے تو کوئی درخت اور پتھر ایسا نہیں رہا جو سجدے میں نہ گر پڑا ہو، اور یہ دونوں صرف نبی ہی کو سجدہ کیا کرتے ہیں، اور میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو شانے کی ہڈی کے سرے کے نیچے سیب کے مانند ہے۔ پھر وہ واپس گیا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب وہ کھانا لے کر ان کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے گئے تھے، تو اس نے کہا، کسی کو بھیج دو کہ ان کو بلا کر لائے۔ چنانچہ آپ آئے اور ایک بدلی آپ پر سایہ کیے ہوئے تھی۔ جب آپ لوگوں کے قریب ہوئے تو انہیں درخت کے سائے میں پہلے ہی سے بیٹھے پایا۔ جب آپ بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ آپ پر جھک گیا۔ اس پر راہب بول اٹھا، دیکھو درخت کا سایہ آپ پر جھک گیا ہے۔ پھر راہب ان کے سامنے کھڑا رہا اور ان سے قسم دے کر کہہ رہا تھا کہ انہیں روم نہ لے جاؤ، اس لیے کہ روم کے لوگ دیکھتے ہی انہیں ان کے اوصاف سے پہچان لیں گے اور انہیں قتل کر ڈالیں گے۔ پھر وہ مڑا تو دیکھا کہ 7 آدمی ہیں جو روم سے آئے ہوئے ہیں، تو اس نے بڑھ کر ان سب کا استقبال کیا اور پوچھا، آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا، ہم اس نبی کے لیے آئے ہیں جو اس مہینے میں آنے والا ہے، اور کوئی راستہ ایسا باقی نہیں بچا ہے جس کی طرف کچھ نہ کچھ لوگ نہ بھیجے گئے ہوں، اور جب ہمیں تمہارے اس راستے پر اس کی خبر لگی تو ہم تمہاری اس راہ پر بھیجے گئے۔ تو اس نے پوچھا، کیا تمہارے پیچھے کوئی اور ہے جو تم سے بہتر ہو؟ ان لوگوں نے کہا، ہمیں تو تمہارے اس راستے پر اس کی خبر لگی تو ہم اس پر ہو لیے۔ اس نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ جس امر کا فیصلہ فرما لے کیا لوگوں میں سے اسے کوئی ٹال سکتا ہے؟ ان لوگوں نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، پھر تم اس سے بیعت کرو اور اس کے ساتھ رہو۔ پھر وہ عربوں کی طرف متوجہ ہو کر بولا، میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تم میں سے اس کا ولی کون ہے؟ لوگوں نے کہا، ابو طالب۔ تو وہ انہیں برابر قسم دلاتا رہا یہاں تک کہ ابو طالب نے انہیں واپس مکہ لوٹا دیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ کو بھی بھیج دیا، اور راہب نے آپ کو کیک اور زیتون کا توشہ